لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء العظام بالتحیت والاکرام سید البتہی الابتہی التہامی معلن البحق بالحق ابو القاسم محمد. صلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الان الی یوم قیام الدین. اما بعد فقد قال حسین ابن علی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. عزاداران امام حسین مظلوم کربلا، آج روز عاشور کتنے غم کا دن ہے. ہمارے سینے پھٹ جائیں اگر ہم درک کر لیں. امام حسین علی مقام کا یہ مرثیہ یہ کب پڑھا کہ جب بھائی چلا گیا. کون بھائی؟ کیسا بھائی؟ ذرا تصور تو کیجئے کہ جو ابتدائے وقت سے لے کر ہر ایک کی ڈھارس تھا. جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو ہر طرف عباس عباس عباس. راستے میں جب کہیں قافلہ روکا جاتا تھا تو ہر طرف عباس عباس عباس، یہ لے آؤ، عباس یہ کر دو، عباس وہ کر دو. ہر کام ہر طرف عباس عباس کی صدائیں تھیں. کوئی چھوٹا تھا تو کوئی چچا کہہ رہا تھا، کوئی ماموں عباس کہہ رہا تھا، کوئی بھیا عباس کہہ رہا تھا. بیویاں تھیں تو اس طریقے سے صدقے والی ہو رہی تھی. ہر کام عباس کے ذمہ تھا. جب قافلہ یہی کعبہ پہنچ گیا، حج ہو رہا ہے، تب بھی عباس آگے آگے ہیں ہر کام میں. جب قافلہ چلنے کے لیے وہاں سے تیار ہوا تب عباس آگے آگے. اب یہ قافلہ چلتے چلتے جب 2 محرم کو رکا تو امام علی مقام نے خاک اٹھائی، اٹھا کر سونگی. سونگنے کے بعد کسی اور سے نہیں کہا کہ ہم اپنی منزل پر آ گئے. عباس سے کہا کہ عباس ہم اپنی منزل پر آ گئے، ہمارے خیمے لس کر دیا جائے. اللہ اکبر. اب سوچئے ذرا، وہ عباس کے جو ابتدائے وقت سے ہر وقت امام حسین کے ساتھ، اب وہ عباس آ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی. تو جناب عباس کو کس طریقے سے اجازت دے میں نہیں سمجھ سکتا. امام نے جب جیسے ہی پوچھا امام سے کہ مولا مجھے اجازت چاہیے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ خدا حافظ، بلکہ امام نے سر جھکا کر کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے سر جھکا لیا، جھکا کر کہا اے بھیا. اب وہ لشکر کہاں؟ اے آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ آقا جہاں میرا لشکر گیا مجھے بھی وہاں جانے کی اجازت دے دیجئے. ادھر جب اجازت نہیں ملی تو جناب عباس خیمے میں آئے. آنے کے بعد سکینہ کو آواز دی، سکینہ تم پیاسی ہو نا؟ بیٹی پیاسی ہو نا؟ بیٹی پانی کے لیے جا رہا ہوں، مشک لے آؤ. تم اپنی مشک لے کر آؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں. یہ کہے کہ جناب عباس نے سکینہ سے مشک منگائی، اور منگانے کے بعد مشک لے کے، سوکھی ہوئی مشک لے کے اپنی گود میں سکینہ کو لیا، لے کے امام علی مقام کی طرف بڑھے. جیسے ہی بڑھے حسین نے اپنے بھائی کو آتا ہوا دیکھا، کہا بھیا اچھی سی بارش لے کر آئے.
اے بھیا بہت اچھی سفارش لے کر آئے ہو، بھیا جاؤ خدا حافظ، پانی کی سبیل کرو، بھیا سکینہ بہت پیاسی ہے، بچے بہت پیاسے ہیں، پانی کی سبیل کرو۔ جناب عباس علم بردار نے اپنا علم لیا، مشق لی، جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ایک مرتبہ امام علی مقام نے بلایا، عباس ذرا رک جاؤ، عباس رک جاؤ، اپنا علم مجھے دے دو۔ عباس نے علم لیا، جو عباس کے علم میں کچھ لکھا ہوا تھا امام نے اسے کاٹا، پھر انگلی سے کچھ تحریر کیا، زینب تڑپ گئی، اے ماں جان، ارے یہ کیا لکھ دیا اور یہ کیا کاٹ دیا؟ حسین نے سر جھکا کر کہا، اے میری بہن زینب، اس میں لکھا تھا نصر من اللہ وفتح القریب، ارے میں نے اسے کاٹ دیا اور اس کی جگہ لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، امام کو معلوم تھا کہ اب میرا بھائی جو جا رہا ہے اب واپس نہیں آئے گا، علم کو دیا، جناب عباس نے علم لیا۔ اب جو علم خیمے سے نکلا ہے نا، عزیز و رضا سوچو، دل میں بہت ہی کربناک جملہ ہے، نفسیاتی جملہ ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جب کبھی بچے کسی چیز کی زیادہ ضد کر رہے ہوں اور وہ چیز کوئی لینے کے لیے جائے نا تو بچے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، جب عباس کا سے معلوم ہوا ہوگا کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا بچے علم کو پکڑ کے آگے نہ بڑھے ہوگے؟ نہیں، ہاں، کوئی بریرا پکڑے ہوگا، کوئی جڑ پکڑے ہوگا، کوئی عباس کا دامن پکڑے ہوئے ہوگا۔ عزیزوں، عباس علم لے کر چلے، میدان میں آئے، ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے کسی مختل میں نہیں پڑھا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب جناب عباس گئے ہوں گے تو سکینہ نے بڑھ کے سب سے کہا ہوگا، بچوں میرا چچا پانی لے کے آئے، بچوں جب پانی لے کے آئے گا نا میرا چچا تو سب سے پہلے میں تم کو پانی دوں گی، میں بعد میں پیوں گی۔ اور عزیزوں، اگر انہوں نے بچوں سے کہا ہوگا تو کیا اصغر سے نہیں کہا ہوگا؟ نہیں، یقیناً سکینہ اصغر کے قریب گئی ہوگی اور جانے کے بعد آہستہ آہستہ جھولے کو جھلا کر کہا ہوگا، اے بھیا اصغر، چچا پانی لینے گیا۔ بھیا چچا پانی لینے گیا ہے، چچا جب پانی لے آئے گا تو سب سے پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گی۔ بھیا تو بہت پیاسا ہے، بھیا تیرے ہوش خشک ہو چکے ہیں، بھیا سب سے پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گی، بھیا میں تجھے سب سے پہلے پانی دوں گی۔ اس کے بعد سکینہ باہر آئی ہوں گی، انتظار کر رہی ہوں گی، بچوں کے ساتھ ہے سکینہ۔ ادھر عباس گئے، عباس نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشکیزہ کو بھرا، بھرنے کے بعد واپس آئے، سکینہ نے بچوں سے کہنا شروع کیا، میرا چچا واپس آ رہا ہے، میرا چچا واپس آ رہا ہے، پانی لے کر آ رہا ہے۔ عزیزوں، کہتے کہتے ایک مرتبہ کیا ہوا، علم کو جھٹکا لگا، جیسے ہی جھٹکا لگا علم جھکا، سکینہ کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ سکینہ نے کہا، بچوں میرا چچا نظر نہیں آ رہا، علم نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد علم پھر بلند ہوا۔ عزیزوں، معلوم ہے کیا ہوا؟ ادھر ظالموں نے عباس کو گھیر لیا، عباس کے شانے قلم کر دیے گئے، ایک کے بعد ایک شانہ قلم ہوتا رہا۔ ادھر سکینہ انتظار کرتی رہی۔ اب وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، آقا میری مدد کیجیے، آقا میری مدد کیجیے۔ حسین عباس کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد عباس سے کہا، عباس تیرا بھائی آ گیا، بھائی آ گیا، کوئی وصیت ہو تو وصیت کر۔ جناب عباس نے وصیتیں کی کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے یہی رہنے دیجیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ عزیزوں، بس ایک مرحلہ کہ عباس نے جب اپنی وصیتیں پوری کر لی تو امام نے کہا کہ بھیا تم نے اپنی خواہش پوری کر لی نا؟ بھیا میری بھی ایک خواہش ہے،
بھیا زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہہ کے پکارا، بھیا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. بھیا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. عباس نے ایک مرتبہ سینے پہ مضبوطی سے اپنے سینے کو ہو گیا اور ہلکی سی آواز میں، کربناک آواز میں کہا بھیا. اب جیسے ہی بھیا کہا حسین تڑپ گئے. بھیا بہت اچھا لگا، بھیا پہلی مرتبہ بھائی سنا ہے، ایک مرتبہ اور کہہ دے. عباس نے پھر بھائی کہا، حسین بھی تڑپے. عباس نے اب جو تیسری مرتبہ بھائی کہا، روح قفس سے اس سری سے پرواز کر گئی. ادھر حسین نے علم لیا، کمر پکڑ کے چلے. کہا بھیا میری سب تصویریں مسدود ہو گئی، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا اب کچھ نہیں دکھائی دیتا، بھیا اب کچھ نہیں سوچتا. ادھر علم لے کر بڑھے. ادھر سکینہ انتظار کر رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے. ادھر سکینہ انتظار کر رہی ہے. اب جو دیکھا سکینہ نے کہ علم آ گیا، چچا عباس نہیں آئے. سکینہ دوڑ کے عباس کے اپنے دامن سے لپٹ کر بولی، اے بابا میرا چچا پانی لے گیا تھا، چچا کیوں نہیں آیا؟ میرا چچا کہاں ہے؟ میں اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہوں. وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ذَنْبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِ. اللہ